اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں۔ تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ تو اس میں یہ قرآن کریم کی یہ قرآن کریم کے یعنی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ فی ہے اس میں ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر یعنی قرآن کریم پر، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پر اتارا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئیں یعنی تورات انجیل وغیرہ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ أُولَٰئِکَ عَلَىٰ ھُدًى مِّن رَّبِّھمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت میں ہیں رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو اس کے پھر بعد جو ہے اسی سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ سورہ بقرہ کی 20ویں شاید صورت ہے، 20ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ تو اس میں حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور پھر تم سے پہلے لوگوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنائی، جعل لکم الارض، زمین بنا دی تمہارے لیے، انسانوں کے لیے، فراشم، فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور پھر اتارا آسمان سے پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، فاخرج، پھر اس نے نکالا بہ من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ اور تم جانتے بھی ہو۔ تو یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ بنا دیا۔ اور پھر یہ تو اس کے بعد یہ ہے سورہ 30ویں سپارے کی صورت ہے۔ اس میں سپارے کی سورہ دار ہے 29ویں سپارے میں، حل اتی علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا، یعنی یہ انسان کو تخلیق کیا تو پھر کیا بتایا رب تعالیٰ نے، حل اتی علی الانسان، کیا نہیں انسان پر ایک وقت آیا، حین من الدہر، کہ وہ زمانے میں کچھ چیز نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے مخلوط نطفے سے،
نابتلی ہے تاکہ اس کو آزمائیں، فجال نہ ہو سمیعاً بصیرا، اور پھر اس کو پھر سماعت بھی دے دی اور بصیرت بھی دے دی، یعنی عقل بھی دے دی، دیکھنا بھی دے دیا۔ انا ہدینہ السبیلا، پھر ہم رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دیا ہدینہ السبیلا، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، یا وہ شکر گزار ہو یا ناشکرا۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے سلاسلا، بڑی بڑی زنجیریں، واغلالا اور طوق، وسعیرا اور داغ کی آگ جو کافر ہوں گے۔ ان الابرار یشربون من کاس، اور جو نیک لوگ ہوں گے یشربون پئیں گے من کاس کان مزاجھا کافورا، پیالوں سے جن کی پانی اس میں مزاج کان مزاجھا کافورا، جس کی آزمائش کافور کی ہوگی۔ عینن یشرب بہا، یہ چشمہ ہوگا جسے پئیں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، اور پھر اس کو بہا کے بھی لے جائیں گے اپنے ساتھ، یعنی اپنے اپنے خیموں کی طرف۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور پھر ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس دن کی خطرے سے جس دن کی برائی پھیل رہی ہوگی۔ تو یہ اس میں آ گیا۔ تو یہ 29ویں سپارے میں یہ ایک اور صورت ہے، سورہ ملک ہے، اس میں بھی رب تعالیٰ نے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے اللہ کی وہ ذات جس نے جو ہر چیز پر قادر ہے، اسی کی بادشاہی بھی ہے، بیدہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے تخلیق کی موت اور حیات، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال والا ہوتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ اپنی رب تعالیٰ نے دکھائی اپنی کہ دیکھ لو، الذی خلق، وہ ذات جس نے تخلیق کی ہے، سبع سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تجھے اس آسمان کی تخلیق میں کوئی چیز کوئی نظر آتی ہے، کوئی دراڑ یا کوئی چیز؟ فارجع البصر هل تری من فطور، پھر دیکھ اوپر کوئی تجھے فطور نظر آتا ہے، اس میں کوئی دراڑ یا کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ آسمان کو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر لوٹ آئیں گی تیری طرف نگاہیں اور وہ تھکی ماندی درماندی ہوں گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو مزین کیا، دنیا کے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّیَاطِین، اور پھر کر دیا اس کو چراغوں سے رجوماً، رجم مارنے کے لیے، للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے ستارے لگا دیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیرَ، اور پھر ہم نے عذاب بھی تیار کر دیا ان کے لیے دیکھتی آگ کا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہَنَّمَ، اور وہ لوگ جو اللہ سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور برا ہے ٹھکانہ۔ اِذَا أُلْقُوا فِیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَہَا شَہِیقًا، جہنم میں یعنی جب ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَہَا شَہِیقًا، وہ سنیں گے چیخ و چنگاڑ، وَهِیَ تَفُورُ، اور پھر آگ جو ہے بھڑک رہی ہوگی۔ فَتَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَیظِ، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے میں، یعنی کُلَّمَا أُلْقِیَ فِیہا، جب کبھی اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی، گروہ، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُہَا، تو ان سے سوال پوچھے گا وہاں کا گیٹ کیپر، یعنی وہاں کا جو انچارج ہے جہنم کے سیکٹر کا، لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، تو کہیں گے بلکہ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، کذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو گمراہی میں ہو۔ وقالوا، اور پھر کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل،
کاش ہم سنتے، اگر ہم سنتے، لو کننا نسمع و نعقل یا کر رکھتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دیکھتی آگ میں نہ آتے، یہ جہنم کے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، فسوف لاصحاب السعیر، پس دوری ہے ان لوگوں کے لیے، آگ والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر۔ تو یہ ہو گئی، یہ سورہ ملک میں بھی ذکر آیا، اور پھر تو انسان کو جو بھیجا گیا تو اس کو ایک راستہ بتا دیا گیا، اگر وہ اس راستے پہ چلے گا تو اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ادھر ادھر ہوگا تو پھر اس کے لیے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں ایک اور جگہ آتا ہے، یہ 185 نمبر ہے سورہ بقرہ کی آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے پاس ہوں، اجیب دعوت الداعِ، میں سنتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس اس کو چاہیے کہ وہ میری حکم مانے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور پھر مجھ پر ایمان بھی رکھے، لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یہ بھی ہو گئی کہ رب تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، تو مجھے پکارو گے تو پھر مجھے کسی کو پکارنے کی تمہیں ضرورت نہیں، جب کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا تو پھر تم کس لیے اس کو پکارو گے؟ تو یہ تو رب تعالیٰ کی، تو انسان کو تخلیق کیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرے، اور جو لوگ اس سے باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اپنی زندگی کے اپنی دنیا میں آنے کے اس کے وہ ہیں، اس سے بے خبر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں کہ آگے کا مسئلہ جو ہے، انسان کو دنیا میں رہنا بھی ہے اور پھر یہاں اس کا کچھ وقت کا ٹھکانہ ہے۔ کیا؟ کچھ وقت کا ٹھکانہ ہے، پکا ٹھکانہ نہیں۔ یہ اس میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ تو جب شیطان نے بہکا دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر سجدے کا حکم ہوا تو نہیں کیا اس نے، تو پھر اس نے بہکا دیا، آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہ پودا جنت میں جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، باقی سب پھر اترو، لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا، جس پودے سے منع کی فرمایا ہوا تھا، تو وہ کھا لیا ان سے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّیطَانُ، پھر یعنی یہ 35 نمبر شاید غالباً آیت ہے سورہ بقرہ کی، فَأَزَلَّهُمُ الشَّیطَانُ عَنْهَا، بس نکلوا دیا شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ادھر سے، مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی جنت سے، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ یہاں سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین ہے، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک مقررہ وقت کے لیے، یہ نہیں کہ پکا ادھر ٹھہر جائیں گے، تو ہمیں جواب بھی دینا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اعمال کے حساب کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی ہے، اس طرح تو ہماری چھوٹ نہیں ہوگی کہ ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہماری تخلیق کا مقصد جو تھا وہ اللہ کی عبادت تھا، اس کے لیے کتنے انبیاء آئے، سب کا ایک ہی حکم تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور نبیوں کے اس کے مطابق چلو، سنت کے مطابق چلو، اور آخری نبی بھی آ گئے، آخری کتاب بھی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی،
نہ کوئی نبی آئیں گے۔ تو یہ مکمل ہو گیا دین، اور اس کے بعد اب قیامت کا منظر ہے، جس میں پھر سورہ حج میں بھی فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ ہوگا جو بہت بھیانک ہوگا، کیونکہ اس دن یہ جو آسمان، یہ زمین بنائی گئی، یہ کائنات بنائی گئی، زمین پر جو پودے لگائے گئے، جو جانور تخلیق کیے، رب تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو تخلیق کیا، اور پھر سورج چاند ستارے لگا دیے، آسمان بنا دیا، اس کی چھت، تو یہ سب چیزیں جو دنیا کے لیے بنائی گئی ہیں، انسان کے لیے بنائی گئی تھی، دنیا کے آبادکاری کے لیے، تو یہ جب انسان ختم ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، یعنی پھر اس میں بھی آیا سورہ رحمان میں بھی کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنا ہے رب تعالیٰ کی ذات کو ہی صرف باقی رہنا ہے، تو یہ سب چیزیں سمیٹ لی جائیں گی۔ تو کتنا بھیانک ہوگا وہ زلزلہ کہ جس میں پہاڑ اڑیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین ہموار کر دی جائے گی، سورج چاند ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور اس وقت جواب دہی کا مسئلہ شروع ہوگا کہ سب لوگ آئیں گے، اپنے اپنے اعمال دیکھیں گے، تو ہم اپنے اعمال میں ہم نے کوئی ذخیرہ کیا کیا؟ تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس بات کی سمجھ دے اور عقل دے کہ ہم آخرت کے لیے بھی کچھ کریں۔ ہم تو دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، بے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، اس نے تو ہمیں بھیجا تھا کہ اس کی عبادت کریں اور اس کی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن ہم نے وہ بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، عقل دے اور شعور دے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا